بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ محترم ناظرین، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا کرتا ہے۔ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ کن دو چیزوں کا صدقہ دینے سے دولت کی انبار گھر میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ بس دو چیزوں کا صدقہ دے دینا، دولت اور رزق بھاگتا ہوا آپ کے پاس آئے گا اور پریشانیاں، بندشیں، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ صدقے کو دینے کے لیے آپ کا دولت مند یا امیر ہونا شرط نہیں ہے۔ غریب سے غریب شخص بھی آسانی سے یہ صدقہ دے سکتا ہے اور اپنی قسمت اور تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ پیارے ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ایسے صدقوں کے بارے میں بتایا جائے گا جن میں سے صرف آپ کوئی سے بھی دو صدقے دینا شروع کر دیں گے تو آپ کی تقدیر اور قسمت ایسے بدلے گی کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ آپ کی زندگی اور غرض غربت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا اور دولت ہی دولت اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ آپ کو نہ تو صرف زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کا دولت مند ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی شخص بیمار ہے تو آپ کے گھر سے بیماریوں کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کے گھر والے بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ اور ہر عضو پر صدقہ واجب ہے۔ اس طرح ایک دوسری جگہ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی بھی صبح کرتا ہے، یعنی صبح کا سورج دیکھتا ہے، اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی اگلے دن کا سورج ہمیں دکھائی دیتا ہے تو ہمارے جسم میں موجود تقریباً 360 جوڑوں پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے اوپر واجب ہونے والے اس صدقے کو دیتے ہی نہیں ہیں؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو اس صورت میں صدقہ دیتے ہیں جب ہم بیمار ہوتے ہیں، یہاں پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے تو صدقہ دینے کا خیال ہی ہمارے ذہن میں نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں مصیبتیں، پریشانیاں اور تکلیفیں چلی آتی ہیں اور ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم اپنی زندگی میں ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسئلے اور پریشانیاں بڑھتے ہی چلے جا رہی ہیں۔ ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں، ہم پر رزق کی تنگی نازل ہو رہی ہے اور ہم پریشانیوں کے بوجھ کے نیچے دبے چلے جا رہے ہیں۔ دراصل یہ سب کچھ صدقہ نہ دینے کے سبب ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں۔ یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ اگر کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لے کر آتی ہے تو کوئی حادثہ، تو کوئی رزق کی تنگی، لیکن صدقہ دینا ہمیں نہ صرف ان بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ ہمارے رزق اور دولت میں بھی اضافہ کرتا ہے اور گھر میں برکت بڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، دو آدمیوں کے درمیان صلح کرواتے ہیں، کسی کو سواری پر بٹھا کر مدد کرتے ہیں، کسی کو اچھی بات بتا دیتے ہیں، تو یہ بھی سب صدقہ کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ اسی طرح نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں تو ہر قدم پہ صدقہ ہے۔ راستے سے رکاوٹ اور پتھر وغیرہ کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دینا، کسی کو پڑھانا یا کسی کو مسکرا کر دینا بھی صدقہ ہے۔ اور کسی مصیبت میں انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنا، کسی کی طبیعت کے بارے میں دریافت کرنا، بیماری کی عیادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی کی غلطیوں کو معاف کر دینا، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا، اس سے پیار و محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو انسان صدقہ نہیں دیتا وہ کبھی بھی آپ سے آزادی نہیں پا سکتا۔ جس کام کا آغاز بھی صدقہ دے کر کیا جاتا ہے اس کام میں برکت اور اللہ کی رضامندی شامل ہو جاتی ہے۔
اور ساری بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو 3 صدقوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ان 3 صدقوں میں سے آپ نے کوئی سے بھی 2 صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے، اور 7 دنوں کے اندر اندر انسان کو صدقے کے کرشمے اور کرامات اپنی آنکھوں سے نظر آ جائیں گے۔ پہلا صدقہ یہ ہے کہ کسی بھی چوپائے کو کھانا دینا یا پانی ڈالنا۔ چوپائے ان جانوروں کو کہتے ہیں جن کے 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، جیسا کہ بلی، کتا، بکری اور گائے یا دوسرے 4 ٹانگوں والے تمام جانور اس میں شامل ہیں۔ تو جو شخص بھی اپنی حیثیت اور توفیق کے حساب سے کسی بھی چوپائے کو کھانا ڈالنا شروع کر دیتا ہے، بشرط یہ کہ وہ چوپایا اپنی ملکیت میں نہ ہو، کسی بھی چوپائے کو کھانا یا پانی وغیرہ ڈال سکتے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا علی، میں روزانہ کام پر جاتا ہوں اور سخت محنت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی میری غربت میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، میں کیا کروں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی جانب دیکھا اور ارشاد فرمایا، اے شخص، تو اپنے رزق میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو دینا شروع کر دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری غربت اور مفلسی کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، میں تو نہایت ہی غریب اور مفلس شخص ہوں، بھلا میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے گھر میں کھانا ہوتا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 بار کھانا کھاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ شخص اپنے رزق میں سے اللہ کے مخلوق کو بھی دو، پھر چاہے اس کے 2 دانے ہی کیوں نہ دو، لیکن ضرور دو، پھر چاہے جانوروں کو دو یا پرندوں کو دو۔ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو دینا شروع کر دو گے تو اللہ تمہارے رزق سے ہر قسم کے پریشانی اور تنگ دستی کو ختم کر دیں گے۔ محترم ناظرین، دوسری قسم کا جو صدقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر جمعرات والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اسلام کے مطابق کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور کسی بھوکے کی بھوک مٹانا افضل ترین کاموں میں سے ایک ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے جس کام میں بھی آسانی چاہتا ہو، یعنی وہ چاہتا ہو کہ میرے اس کام میں آسانی پیدا ہو جائے، تمام مشکلات دور ہو جائیں، تو اسے چاہیے کہ دوسرے کے کسی کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں گے، اور اس سے اس کام کے متعلق ہر قسم کے مسئلے اور پریشانیاں ہٹا لی جائیں گی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسئلے اور جتنی بھی پریشانیاں ہیں سب ختم ہو جائیں، تو آپ یہ کام ضرور کریں۔ اگر آپ کی ہمت اور حیثیت ہے تو آپ کسی بھوکے کو ضرور کھانا کھلانا شروع کر دیں۔ عموماً کہا جاتا ہے کہ جمعرات کو ہی کھانا کھلانا افضل ہے، لیکن یہ بات بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ ہفتے کے کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، میرا آنکھوں دیکھا ماجرا ہے کہ ایک شخص کی حالت بہت اچھی نہیں تھی، لیکن جب اس نے ہر ہفتے میں کسی ایک غریب اور بھوکے کو کھانا کھلانا شروع کر دیا تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کی حالت بہتر ہونے لگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر رزق کے بند دروازے کھول دیے، تو اس نے بھی ہفتے کے ایک دن کے بجائے ہفتے کے 7ویں دن میں بھوکوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا، اور پھر یوں ہوا کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رزق کے برسات ہونے لگی۔ آپ جتنی بھی ہمت رکھتے ہیں اتنا ہی کھلانا شروع کر دیں۔ آپ کا یہ عمل آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیں گی کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا نہ صرف آپ کے لیے رزق اور دولت کے تمام مسائل کو حل کر دے گا بلکہ آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ تیسرا صدقہ پرندوں کو دانا اور پانی ڈالنا ہے۔ بابا فرید شکر گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوتی، ہمیشہ چڑیا پیٹ بھر کر سوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چڑیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین اور بھروسہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں کبھی بھی بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ لہذا جس کسی انسان کو بھی رزق کی تنگی ہو یا کوئی بھی مصیبت اور پریشانی ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ کی اس مخلوق کو کھانے پینے کا بندوبست کر دیا کرے۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے نماز ادا کریں، پھر پرندوں کے لیے حسب توفیق دانے کا بندوبست کریں،
اگر توفیق نہ ہوئی تو پانی کا بندوبست کر دی۔ اس کام کو اپنا معمول بنا لے تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کے رزق کے تمام پریشانیاں اور اس کے علاوہ دوسری تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ناظرین، اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور ہمیشہ نیک اعمال کی توفیق دے، آمین۔